لیکن اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنا کچھ اچھا مکان بنایا ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مما خلق الخلق, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو کس چیز سے پیدا فرمایا گیا؟ سوال کیا حضرت ابو ہریرہ نے. کس نے سوال کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا, رسول اللہ جمیع مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس سے پیدا فرمایا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا ہے اے ابو ہریرہ مجھے تو نہیں پتا ہے کہ اللہ نے کس سے پیدا فرمایا. آج دیکھیں سائنسدان بڑی جناب والا پڑھ لکھ کے سب کچھ کر کے بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں جا کے تعلیم حاصل کر کے پھر اس کے بعد پتہ نہیں 40-50 سال کے بعد ایک ہی بات کرتے ہیں جناب یہ ہو گیا, ہم اس کو مان لیتے ہیں. پوری زندگی صرف کر کے کچھ جملے ہمارے سامنے کر دیتے ہیں جناب. اب دیکھیں یہ ریزلٹ ہے پوری زندگی کا. میں کہتا ہوں ذرا سوچیں تو صحیح. نبی علیہ السلام سے سوال ہوا یا رسول اللہ کائنات عالم کو رب کائنات نے کس چیز سے پیدا فرمایا ہے؟ میرے آقا کریم نے سوچا نہیں, تدبر و تفکر نہیں کیا, چونکہ علم تھا پہلے سے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ تو نے مجھ سے سوال کیا کہ کائنات کس چیز سے پیدا کی گئی ہے؟ اے ابو ہریرہ سن لے, میں تجھے بتاتا ہوں کائنات کس چیز سے پیدا کی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے من الماء پانی سے پیدا کیا ہے. کس سے پیدا کیا ہے؟ پانی سے پیدا کیا ہے. یہ اول کی بات ہے. اب بعد میں جا کے پھر انسان کس چیز سے بنا ہے وہ علیحدہ بات ہے, لیکن اولیت کے لحاظ سے ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس سے پیدا کیا ہے؟ پانی سے. اب مٹی ہو, آگ ہو, پانی نہ ہو پھر بھی بات نہیں چلتی. تو پتہ چلا سب کی اصلیت پانی میں موجود ہے, سب کی اصل پانی ہے. اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پانی سے ہر چیز کو پیدا فرمایا. کس سے پیدا فرمایا ہے؟ پانی سے پیدا فرمایا ہے. یہ سوال جو تھا اس کا جواب دیا, یہ جواب دینا بھی علم سے تعلق رکھتا ہے. اگر علم ہو تو بندہ بتا سکتا ہے, اگر علم نہ ہو تو پھر بتا نہیں سکتا ہے کہ کائنات کو کس چیز سے پیدا کیا ہے, لوگوں کو کس چیز سے بنایا ہے. تو علم تھا میرے آقا کریم کے پاس, اسی لیے فرمایا پانی سے پیدا کیا ہے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں آقا کریم کو اپنے جیسا نہیں سمجھو, بلکہ رب کائنات نے اپنے حبیب کو بے مثل و بے مثال یعنی بنایا ہے, اور جو علم دیا ہے وہ بھی رب کائنات نے بے مثل و بے مثال دیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آگے مزید عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بنا کیا ہے, جنت کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے بنایا؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اے ابو ہریرہ لبنۃ من فضۃ ولبنۃ من ذهب, ہم نے گھر بنائے اینٹوں سے بنائے, پتھروں سے بنائے, لیکن رب کائنات نے میرے اور آپ کے لیے جو جنت بنائی ہے وہ جنت جناب ابو ہریرہ کو میرے سرکار فرماتے ہیں وہ جنت ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی رکھ کے رب کائنات نے جنت تیار فرمائی ہے. ایک اینٹ چاندی کی اور ایک اینٹ سونے کی اینٹوں اور چاندی کی اینٹوں سے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے. کس سے بنائی ہے؟ سونے اور چاندی سے جنت بنائی ہے. اور آگے فرمایا وَمِلَاتُهَا الْمِسْكُ الْأَزْفَرُ, فرمایا اس کے اندر جو گارا لگا ہے نا وہ گارا کوئی عام نہیں ہے. فرمایا مشک جو گارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان اینٹوں کے اندر استعمال کیا. مشک کا, کس کا؟ یہ خوشبو ہوتی ہے, اس کا گارا لگایا ہے. آگے فرمایا اے پیارے ابو ہریرہ سن لے وَحِسَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ, فرمایا اس جنت کے اندر جو کنکریاں ہوں گی وہ لؤلؤ کی ہوں گی اور یاقوت کی ہوں گی. اور یہ جو دو نام میرے لیے لؤلؤ اور یاقوت, یہ قیمتی قسم کے موتی ہوتے ہیں, یہ قیمتی قسم کے موتی ہوتے ہیں. فرمایا جنت کی جو کنکریاں ہوں گی وہ لؤلؤ ہوں گے اور یاقوت ہوں گے.
کیا ہوں گے؟ یاقوت ہوں گے۔ اور آگے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من دخل ینم ولا یبسو، فرمایا اے زمانے والوں سن لو، اے ابو ہریرہ سن لو، اے میرے پیارے صحابہ سن لو، اے قیامت تک آنے والے سن لو، جو بندہ اس پیاری جنت کے اندر داخل ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس بندے پہ اپنا انعام فرمائے گا، اس بندے پہ روز بروز انعام کرتا جائے گا۔ فرمایا اس جنت کے اندر انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی۔ اور آگے فرمایا وَيَخْلُدُ وَلَا يَمُوتُ، فرمایا جو جنت میں ایک دفعہ داخل ہو جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر ہی رہے گا۔ وَلَا يَمُوتُ، جنت میں جب جائے گا اسے موت نہیں آئے گی، جنت میں موت نہیں آئے گی۔ آگے فرمایا وَلَا تَبْلَى ثِيَابُهُمْ، فرمایا جو جنتی ہوں گے ان کے کپڑے میلے نہیں ہوں گے، کپڑے پھٹیں گے بھی نہیں، میلے بھی نہیں ہوں گے۔ ان کا جو شباب ہوگا وہ کبھی فنا نہیں ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آج تو دیکھیں جناب، ہم وہ بھی وقت تھا کہ کھا پی نہیں سکتے تھے، والدین کھلاتے تھے، اول دودھ پیتے تھے، دودھ دینے کے بعد چبا کے کھلاتے تھے، چبانے کے بعد خود کچھ تھوڑا تھوڑا کھانے لگ جاتے تھے، پھر اس کے بعد ایسے ہو گئے چلنے بھی چب لیتے ہیں، اب ایسے ہو گئے، پھر کرتے کرتے داڑھی بھی آ گئی جناب والا، کرتے کرتے داڑھی سفید بھی ہو گئی، پھر کرتے کرتے جناب والا وہ وقت بھی آ گیا ہمیں پکڑ کے لے کے جاتے ہیں، وہ وقت بھی آ جائے گا جناب والا جس وقت ہم کہیں جانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد جب ہماری ٹانگیں قبر کے قریب ہوں گی، قبر کے قریب پہنچ جائیں گے، بول بھی نہیں سکیں گے، بولنا بھی بند ہو جائے گا، اور پھر فرشتے اجل آ جائے گا، اسرائیل علیہ السلام آ جائیں گے، ہماری روح کو قبض کر دیں گے، ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ اور جب نیک کمال، اگر ہم نے نیک کمال کیے ہوں گے جنت میں جائیں گے، برے کیے ہوں گے تو دوزخ میں جائیں گے۔ اب دیکھیں یہ زندگی ہماری، اس کے اندر بچپنا بھی ہے، لڑکپنا بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، ہر طرح کی عمر ہے، لیکن جب بندہ جنت میں جائے گا، جنت میں بھی کیا یہ والی چیزیں ہوں گی؟ کیا بچپنا ہوگا، بڑھاپا ہوگا؟ نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، جنت کے اندر یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ فرمایا جو جنت کے اندر ہوگا کیا ہوگا؟ فرمایا یدخل اہل الجنت الجنت جردا مردا، فرمایا جنت کے اندر جرد مرد بندہ ہوگا۔ جرد مرد کا مطلب نہ داڑھی کے بال ہوں گے، داڑھی کے بال نہیں ہوں گے، اور اس کے علاوہ جسم پہ بھی بال نہیں ہوں گے۔ تو آگے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سلاسینہ یعنی 30 سال کا نوجوان بن جائے گا۔ کتنے سال کا؟ 30 سال کا۔ اور اس روایت کے اندر چونکہ شک ہے تو او کے لفظ سے یہاں اس شک کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا سلاسینہ 30 سال کا بھی ذکر کیا، اور یہاں فرمایا کہ 33 سال کی عمر ہوگی جنت کے اندر۔ کتنی عمر ہوگی؟ 30 سال یا 33 سال کی عمر ہوگی ہر بندے